السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، حقیقی زندگی میں آپ کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے درود شریف، اس کے معنی اور مفاہیم، اور اسی طرح سے نماز کے اندر درود شریف پڑھنے کا حکم کیا ہے، ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ نماز کے اندر درود پڑھنے کی کیفیت کیا ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھ کر سنایا اور کہا، اس طرح کہا کرو: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا معنی ہے، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر اسی طرح اپنی رحمتیں نازل فرما، درود بھیج جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر تو نے اپنی رحمتیں بھیجی، ان پر درود بھیجے۔ بلا شبہ تو بہت زیادہ بزرگی والا اور بہت زیادہ قابل ستائش ہے۔ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد پر اسی طرح برکتوں کا نزول فرما جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل و اولاد پر تو نے برکتیں نازل فرمائی تھی۔ بلا شبہ تو بہت زیادہ بزرگی والا اور بہت زیادہ قابل ستائش ہے، بہت زیادہ تعریف کے لائق ہے۔ یہ درود کے کلمات تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھلائے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ تو بعض علماء کرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نماز کے اندر درود شریف کا پڑھنا رکن ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ واجب ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر درود کا اہتمام کریں، لیکن انہوں نے دو باتیں کہی ہیں اور کہا ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے نماز کے اندر درود پڑھنے کے سلسلے میں پوچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی انداز میں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ پہلے تشہد میں نہ پڑھو دوسرے تشہد میں پڑھو، بلکہ اللہ کے رسول نے عمومی انداز میں فرمایا کہ آپ درود کا اہتمام اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو ابن باز رحمہ اللہ کے کہنے کے مطابق آپ پہلی تشہد میں بھی درود کا اہتمام کر سکتے ہیں اور دوسرے تشہد میں بہرحال درود شریف پڑھنا مشروع ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے والا بنائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لہذا اس رحمت کو اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں اور اس بات کی دعا کریں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھے اور آپ کو بکثرت درود بھیجنے والا بنائے، تاکہ اللہ رب العالمین کا جو فضل، اللہ رب العالمین کی جو مہربانی اور اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے اور اس کے مستحق قرار پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔